آغاز ہوگا. اور 2016 میں آپ نے فوکس رکھا ہے, آپ نے سارا سٹریس دیا ہے گوادر کو, پوری دنیا کا پوری دنیا کا وہاں پہ ہوگا. آپ ایک بہت بڑی سٹیٹمنٹ دے رہے ہیں, آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب 80% جو یہاں پہ کیش کا فلو ہوگا پوری دنیا کا وہ یہاں پہ ہوگا. بالکل. اوکے, ناؤ آئی ہیو اے کوسچن, اینڈ دی کوسچن از کہ اس وقت جو ہاسٹائل کنٹریز ہیں, دشمن ممالک ہیں یا ہاسٹائل کنٹریز کی انٹیلیجنس آؤٹ فٹس ہیں, ان سب کا فوکس بھی یہی پہ ہے. بالکل ٹھیک ہے نا, ادھر ہے اور گلگت پہ ہو گیا, کراچی پہ ہو گیا, آغاز ہوگا یا اختتام ہوگا, ٹھیک ہے, بیسک ہے. کوئی گلگت میں ہو گیا, گلگت میں میاں نواز شریف کو اسی لیے لایا گیا جی. ٹھیک, گلگت میں ہو گیا, کراچی میں ہو گیا, گوادر میں ہو گیا, کوئٹہ میں ہو گیا, بلوچستان میں. سو انریسٹ سارا کریٹ کرنا یہاں پہ ہو گیا ایکچولی. ٹھیک ہے, ہاسٹائل کنٹریز کا آبجیکٹو. بالکل, اس کے اندر جوائنٹ وینچر ہے موساد, را اینڈ عرب. اوکے, چلے یہ ایک بن گئے. بٹ ڈو یو سی دس تھنگ ہیپننگ؟ یہ آپ کو یہ میچور ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے ڈسپائٹ دا فیکٹ کہ جتنی ہاسٹائل کنٹریز ہیں, جتنے یہاں پہ ہاسٹائل ممالک ہیں پاکستان کے, وہ سارے اس کو میچور ہوتا ہوا تو نہیں دیکھ سکیں گے نا, لیکن آپ کو نظر آتا ہے کیونکہ باہر سے ہمارے سے کچھ بھی نہیں ہو رہا, ہمارے اندر سے ہی پالیٹیشین. میرا بہت دل کرتا ہے, آپ یقین کریں کہ میں یہ منصوبہ کھول کے سامنے رکھ دوں, لیکن میں کسی مجبوریوں کی وجہ سے اس لیے رک جاتا ہوں کہ کہیں وہ نقصان نہ دے جائے. میں نے آپ کو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ میں کلمہ پڑھ کے کہتا ہوں کہ جب سے دنیا بنی ہے اس سے بڑا پروجیکٹ نہیں. اب یہ تو آپ سمجھ جائیں, میں آہستہ آہستہ اس کو لے کے چلوں گا. ایکچوئل یہ ہے کہ پاکستان کو نشانہ اسی لیے بنایا جا رہا ہے, اس کی دو وجوہات ہیں. ایک, آپ واحد ایٹمی طاقت ہیں, اور آپ کی ایٹمی طاقت پہ انڈیا اس وقت سے نظر جمائے بیٹھا ہے. حالانکہ لیکن آپ نے ایک سٹیٹمنٹ دی ابھی تھوڑی دیر پہلے, آپ نے کہا جی انڈیا جو ہے اس کا, انہوں نے سوچ یہ تھی ان کی, یا سوچ ہے ان کی, کہ جناب ایک ایٹامک پاورڈ اکوپڈ پاکستان سے زیادہ خطرناک اکنامکل پاور اقتصادی پاکستان زیادہ خطرناک, تو وہ زیادہ خطرناک. بالکل ایسے ہی. تو پھر اس کو میں آپ کو بتاؤں کہ اگر آپ, میں اس کی 1964 کے اندر ایک ریسرچ جو شروع ہوئی تھی, اس کے تحت میں نے آپ کو بتایا تھا کہ دو ممالک جو ہیں وہ سب سے زیادہ ایک دوسرے سے آمنے سامنے ہوں گے. ایک یہودیت کے نام پہ بنا ہوا اسرائیل, اور ایک اسلام کے نام پہ بنا ہوا پاکستان. ہم وہ واحد ملک ہیں جو اسلام کی سوچ پہ بنے, اسلامی ملک ہے. دونوں آئیڈیالوجی کے بیسس پہ بنے تھے, اسرائیل بھی اور پاکستان. اسرائیل نے اپنے آپ کو گروم کیا انڈیا کے ساتھ مسلسل, اور جب میں آگے آؤں گا, میں انشاءاللہ تعالیٰ کوشش کر رہا ہوں کہ اگلے ہفتے سے اپنی ریسرچ کو آف لوڈ کرنا شروع کروں, اور میں 3 نومبر 2007 سے اس کا آغاز کروں گا, اور اسی کے بیچ میں پھر شہید بینظیر بھٹو کے قتل کی تاریخی ریسرچ کو سامنے لے کے آؤں گا, اور پھر میں آپ کو بتاؤں گا کہ ایکچوئل قتل کیا ہے. بیسیکلی یہ مقصد اقوام متحدہ کی جو صورتحال ہے اس کو تھوڑا سا دیکھتے ہوئے چلیں. اقوام متحدہ عراق میں کودی, ہم سے طویل جنگ تو نہیں تھی, ہم سے پرانا مسئلہ تو نہیں ہے کشمیر سے پرانا. اقوام متحدہ کویت کو بچانے کے لیے سامنے آئی, اقوام متحدہ سعودی عرب کے اسٹیکس کو بچانے کے لیے سامنے رہی. اقوام متحدہ کی نظر میں اگر ایٹمی پروگرام ہی مسئلہ ہے تو دھماکے تو انڈیا نے بھی کیے, لیکن اس کو ریلیکسیشن دیکھو اور آپ کے اوپر پابندی دیکھو. یہ آپ کو سمجھ میں آ رہا ہے مائنڈ سیٹ؟ تو اس کے بعد 70s کے اندر یہ اسرائیل کی ریسرچ تھی کہ پاکستان کا ایٹمک پروگرام جو ہے در حقیقت اس کے لیے خطرہ ہے. ٹھیک ہے, تو اب جو یہاں پہ کیا ہوا کہ اقتصادی طور پہ انڈیا کے لیے خطرہ, دفاعی طور پہ اسرائیل کے لیے خطرہ, اور ایکچوئل جو پاکستان کی گرے پہ وہ سب سے بڑی یہ ریسرچ سامنے آئی کہ 2020 کے بعد پاکستان آدھے یورپ پہ قبضہ کر چکا ہوگا. یہ تاریخی ریسرچ بھی آن ریکارڈ یہاں موجود ہے. تو اقتصادی طور پہ پھر ان کو بھی خطرہ. یہ اس کی بیک کیا ہے, اس کے پیچھے آخر کون سی ایسی کہانی ہے؟ اس کے پیچھے وہ چائنیز دماغ ہے جو پاکستانی قیادت کے ساتھ مل کے پچھلے اشرے کے اندر گروم اپ ہوا, اور اس کے ساتھ کھڑا ہوا رشیا اور چائنا. تو آپ کو یہ کیوں نہیں دیکھ رہے کہ ایک طرف انڈیا کا پریشر ریورس ہوتا چلا جا رہا ہے, ٹھیک ہے, امریکہ کا پریشر ریورس ہوتا چلا جا رہا ہے, اور امریکہ اور انڈیا کے بڑھتے ہوئے تعلقات, اور اب عرب جوائنٹ وینچر. اب اس چیز کے اندر کوئی دو رائے تو ہے نہیں. انڈیا کو یہ اچھی طرح پتا ہے کہ اب جو بھی جنگ ہوگی وہ ایٹمی وار ہوگی, اور یہ پاکستان کا بچہ چاہتا ہے. اس کی وجہ یہ وہ جنگ ہم ویسے ہی جیتے ہوئے, ہم مریں گے 22 کروڑ مریں گے, وہ مریں گے 1 ارب 22 کروڑ مریں گے. ہمارا رقبہ جو ہے ان کے ایک صوبے کے برابر ہے, ان کے تمام صوبے تباہ ہوں گے.
تو ایکچوئل اس کو مسئلہ آپ کے کسی ایٹامک نیوکلیر ویپن سے نہیں ہے. اس کا مسئلہ یہ ہے کہ اگر اقتصادی طور پہ ہم مضبوط ہو گئے تو انڈیا کی انڈسٹری جام ہو جائے گی. اس کی وجہ ہے کہ سبسٹیٹیوٹ پہ یہاں چائنیز انڈسٹری لگی ہوگی, اور ہماری انڈسٹری کو جان بوجھ کے اسی لیے ڈیولپ نہیں ہونے دیا گیا. آپ دیکھیں کہ جتنے بھی دھماکے کروائے, تحریک طالبان پاکستان کی بیک سپورٹ کے اوپر انڈیا موجود تھا. تحریک طالبان پاکستان اب ڈائیورٹ کر گئی ہے داعش کے اوپر, تو ایکچوئل انڈیا ہی وہاں موجود ہے, لیکن داعش کی جتنی بھی کمانڈ ہے وہ اسرائیلین موساد کے وہ داڑھی رکھے ہوئے افسر جو ہیں وہ آگے مسلمان بن کے وہ ایکچوئل گرپ کر رہے ہیں. ساتھ میں را کے آفیسرز مسلسل اس کے ساتھ نتھی ہیں. فیسیلیٹیٹرز چینج ہو گئے. یس 100% نیا روپ لایا گیا ہے. پرانا روپ ان کا بیکار ہو گیا. انڈیا یہاں پہ ڈسکلوز ہو گیا جب یہاں اس کی کرنسی اور اس کی بیکنگ پاور تحریک طالبان پاکستان کے اوپر نکلی, اور انہوں نے ان کو مسلمان سیکٹر سے حملہ کرایا فوج کے اوپر, اور اس کو ڈائیورٹ کرنا شروع کیا انہوں نے شیعہ سنی فساد کی طرف, جس کو ناکام بنایا آپ کے علماء اہل حق نے اور افواج پاکستان سب نے مل کر. میرا نظریہ الگ ہے. میں یہ کہتا ہوں کہ اس کا نظریہ جو ہے انڈیا کا نظریہ وہ ایکچوئل آپ کے ایٹمی پروگرام کو تباہ کرنا ہے نہیں, کیونکہ برابر میں آپ اس کو فوراً رپلائی دیں گے. ایکچوئل اس کو تباہ کرنا ہے گوادر میگول سٹی کو, اور جہاں سے یہ پروجیکٹ کا آغاز ہے وہ ہے گلگت بلتستان. بہت تیزی کے ساتھ گلگت بلتستان کے اندر یہ ازبک عربک اور تاجک جو ہیں, یہ جو تحریک طالبان پاکستان کے اندر تھے, انہوں نے گرپ لینا شروع کیا ہے, اور یہ اس پٹی کے اوپر بیٹھ رہے ہیں جہاں سے آپ نے پائپ لائن بھیجنی ہے. جب میں آپ کو نقشہ دکھاؤں گا تو اس نقشے کے اندر جو ایران گیس پائپ لائن جاری ہے چائنا پہ, آپ یہ دیکھ کے بڑی حیرت ہوگی کہ جتنی بھی چھاونیاں دہشت گردوں کی بنائی گئیں اسی روٹ کے اوپر بنائی گئی ہیں. یہ قدرت کا ایک حسین اتفاق ہے کہ لوگ یہ نہیں سمجھ پا رہے کہ یہ سڑک کیوں بن رہی ہے. در حقیقت یہ کوریڈور کی سڑک بیک اپ پاور ہے اس پائپ لائن کو, جس کے اوپر کسی وقت بھی حملہ متوقع ہے, اور آپ دیکھیں گے کہ اس پوری بیلٹ کو آپ کی ملٹری جو ہے وہ نہ صرف کور کرے گی. اب یہ جو کوریڈور ہے اس کے 1 کلومیٹر یا لیفٹ پہ یا رائٹ پر پائپ لائن ساتھ ساتھ جانی ہے, جو ایکچوئل چائنا کی ضرورت ہے. چائنا کا انٹرسٹ ہی وہ ہے. چائنا پاکستان کے اندر ڈالر کو آف لوڈ کر رہا ہے. $64 بلین کی یہ انویسٹمنٹ نہیں ہے, یہ تو انفراسٹرکچر کے لیے ہے. ایکچوئل انویسٹمنٹ جو ہے چائنا کی وہ $745 ارب ہے جو اس نے پاکستان میں کرنی ہے, جو 18,000 کمپنیوں کی صورت میں آنی ہے, جو 1200 شپنگ کمپنیز کی صورت میں آنی ہے. رانا صاحب 1 لاکھ ٹرک آپ کی سڑک پر ان آؤٹ کرے گا 5 دن کے وے کے اندر, جو گوادر سے لے کے آپ کے گلگت کے راستے چائنا میں داخل ہوگا. بلٹ ٹرین آئے گی جس کا اظہار میں نے 2012 میں کیا تھا. بلٹ ٹرین کے ساتھ ٹرانسپورٹیشن ٹوٹل کنٹینرز کی ہے. چائنا کو ویزیبل ہی پاکستان ہے سب سے زیادہ, لیکن امریکہ عالمی طاقتیں, اقوام متحدہ اور خاص طور پہ انڈیا یہاں پر دہشت گردوں کو اور خاص طور پر بلوچستان میں اس لیے مینٹین کرتا رہا پیسوں سے انسرجنسی رہے. چائنیز کا اگر آپ مائنڈ سیٹ کو چیک کریں, وہ کسی قسم کے دھماکے کو برداشت نہیں کر سکتے, وہ کسی لا اینڈ آرڈر کی سچویشن کو برداشت نہیں کر سکتے.